آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تمام صحیفوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک نمونہ غیر متوقع لوگوں کے ساتھ غیر متوقع جگہوں پر غیر متوقع انداز میں حرکت کرتا ہے. چھوٹا، کمزور اور معمولی ہونا ہمیں خدا کی طرف سے استعمال ہونے سے نااہل نہیں کرتا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف غیر متوقع لوگ ہیں جن کی خدا تلاش کر رہا ہے. میں اس سیریز کے بارے میں جس کا نام ناممکنات کا خدا ہے پرجوش ہوں. اسے کرنے کی دوہری وجہ ہے، اور میں اسے آخر سے اول روحانی عمل کا اشتراک کرنا چاہتا ہوں جسے خدا تاریخ میں اور ہماری زندگیوں میں استعمال کرتا ہے، جس طرح وہ کام کرتا ہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے طریقوں کو سمجھیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے ہاتھ کو اپنی زندگیوں اور تاریخ میں زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں، اور وہ چیزیں جو خدا کر رہا ہے اس کے مختلف قسم کے کام کرنے کے طریقے کو پہچانیں. یرمیہ 29:24 کہتا ہے، اگر کوئی شیخی مارنا یا فخر کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف اسی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ وہ واقعی مجھے جانتے ہیں اور مجھے سمجھتے ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے اور وہ کس طرح کام کر رہا ہے. ہم خود کو مایوس ہونے، اس کی مزاحمت کرنے یا شیطان کے جھوٹوں کو وعدہ دینے کے بجائے اس عمل کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر سکتے ہیں، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب چیزیں ہماری زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں کہ کچھ مختلف ہو رہا ہے. جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ میں اس سیریز میں جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہم پرجوش ہو جائیں گے اور شاید یہ معلوم کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ بدترین چیزیں چل رہی ہیں ان میں سے کچھ بہترین چیزیں ہیں جن کا خدا کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے، یا ہمیں اس جیسا بنانے کے لیے اور اس کے کام کرنے کے لیے ہمیں ترتیب دیا گیا ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو فضل کا ایک بندوبست ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں سیلاب لاتا ہے، یہاں تک کہ مشکل ترین وقتوں میں بھی یہ ہماری دنیا کو توانائی اور جوش سے بھر دیتا ہے. مجھے صرف اس جگہ رہنا پسند ہے جہاں میں نے اب محبت کرنا سیکھ لیا ہے. ایک ایسی جگہ پر رہنا جہاں میں دیوار کے ساتھ مر گیا ہوں. میرے پاس ذرہ برابر طاقت باقی نہیں رہی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کس طرف مڑنا ہے. میں پرجوش ہو جاتا ہوں. میں جانتا ہوں کیونکہ آخر میں میرے لیے فضل کا ایک زبردست بندوبست ہے کہ یسوع نے ہمیں بلایا ہے. آمین. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس عمل کو سمجھیں اور دیکھیں. اس سلسلے کا یہی مقصد ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو دشمن کو ہم سے جھوٹ بولنا بہت مشکل ہوگا جب ہم اس کے طریقوں کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے. جب میں ایک نوجوان تھا، صرف ایک نو عمر، ایک 13 سالہ بچہ، مجھے یاد ہے کہ کرسچن ریفارمڈ چرچ میں گیت گایا جا رہا تھا جہاں میرے والد پادری تھے، اور مجھے بہت سارے گیت یاد ہیں، لیکن مجھے ایک گیت خاص طور پر یاد ہے جو میں نے گاتے ہوئے سوچا کہ مجھے اس سے اتنا پیار کیوں ہے. میں اسے سمجھتا بھی نہیں، لیکن اس نے مجھ پر اتنا گہرا اثر ڈالا. میں نے اسے کبھی یاد نہیں کیا، لیکن اب بھی دہائیوں کے بعد میں یاد نہیں کر سکتا. میں اپنی عمر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں اس گیت کا نام ہے، خدا اپنے عجائبات کو انجام دینے کے لیے پراسرار طریقے سے چلتا ہے. اس نے اپنے قدم سمندر میں ٹکائے اور طوفان پر سوار ہو جاتا ہے. اس کے مقاصد ہر گھنٹے میں تیزی سے پورے ہو جائیں گے. کلی کا ذائقہ کڑوا ہو سکتا ہے لیکن پھول میٹھا ہوگا. اندھا غیر اعتقاد یقینی ہے کہ اس کے کام کو غلط اور باریک بینی سے دیکھا جائے. خدا اس کا اپنا ترجمان ہے اور وہ اسے واضح کر دے گا. میں نے کبھی اسے یاد کرنے کی کوشش نہیں کی. میں یہ کیسے جانتا ہوں کہ 50-60 سال سے زیادہ میں برسوں پہلے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے یہ الفاظ یاد ہیں، انہوں نے میری روح پر نقش کر دیے تھے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ ناممکنات کا خدا ہے. خدا ہماری زندگیوں اور تاریخ میں حرکت کرتا ہے اور بہت ہی غیر متوقع طور پر ایک ہی ہستی کے 3 روپ لیے جو کہ وہ ہے. یہ بہت غیر متوقع ہے کہ وہ ہماری گراوٹ میں ہمارے پاس آئے گا، کہ وہ اس استبل میں پیدا ہوگا جہاں وہ خود کو انسانیت کے لیے خطرے میں دوچار کر دے گا، اور اسے گالی دی جائے اور چھوا جائے اور اس کے ساتھ غلط بیانی کی جائے، اور پھر اس کا پاؤں دھونا اپنی ہی تخلیق کے ذریعے اس درخت پر جو اس نے اپنی ہی تخلیق کی ہوئی پہاڑی پر اگایا تھا، اسے صلیب پر لٹکایا جانا بہت شاندار تھا.
اوہ، اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ وہ تاریخ میں نجات کا پورا عمل 70 سالہ ابراہم اور اس کی بیوی کے ساتھ شروع کرے گا جس کے بچے نہیں تھے۔ اس نے ساری بات شروع کی، یا یہ کہ وہ ایک 80 سالہ چرواہے کا انتخاب کرے گا جسے صحرا کی پشت پر جلا کر تلا گیا تھا، مصر میں کسی کو قتل کرنے کے جرم میں بھگا دیا گیا تھا، اور اسے مصر سے 30 لاکھ لوگوں کو نکالنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور اسے پہاڑ کی چوٹی پہ بلایا تاکہ وہ اس سے ذاتی طور پر ملاقات کرے، اسے شریعت اور 10 احکام دیے جو کائنات میں انصاف کا اخلاقی ضابطہ اور قانون کی بنیاد بن چکے ہیں۔ چلیے، یہ غیر متوقع ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس عمل سے دور رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک فاتح کے لیے عام نظر آتا ہے۔ مجھے فاتح کہاں مل سکتا ہے؟ میں ایسی لڑکی یا لڑکا کہاں سے تلاش کر سکتا ہوں جو بس چل رہا ہو؟ لگتا ہے کہ وہ ہیڈ ہنٹر کے پورے طریقے کو نظر انداز کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو ناقص ہیں، اور شاید وہ بھی نہیں کر پاتے جو وہ ان سے کروانا چاہتا ہے، اور وہ ہر اس ڈبے کو اڑا دیتا ہے جس میں لوگ اسے ڈالتے ہیں۔ یقینی طور پر بہت زیادہ غیر متوقع ہے، وہ کبھی بھی آپ کو کسی حیرت انگیز چیز میں استعمال کرنا چاہے گا، یا شاید وہ کرے گا۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، اگر آپ بائبل پر نظر ڈالیں، تو اس بات کا اتنا زیادہ امکان نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کریں گے یا کچھ بھی کر پائیں گے، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ بالکل وہی ہیں جس کی خدا تلاش کر رہا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک اور باکس اڑا دینا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ حقیقت میں جو ہم پڑھتے ہیں اس پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1:27 آیت، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ شکریہ، میں امیدوار ہوں۔ خدا نے دنیا کی کمزور چیزوں کو چن لیا تاکہ طاقتوروں کو شرمندہ کیا جائے۔ امیدوار، اور دنیا کی بنیادی چیزیں اور وہ چیزیں جنہیں حقیر جانا جاتا ہے، خدا نے انہیں چن لیا ہے، اور وہ چیزیں جو ختم کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان چیزوں کی موجودگی میں کبھی بھی کسی انسان کو کوئی عزت یا ساکھ نہیں ملے گی۔ بائبل مقدس کی تمام کہانیوں میں ہمارے خدا کے طریقوں کو پورا کرنے میں اور اس کی حکمت عملی غیر متوقع ہے، اور وہ آخر و اول ہیں۔ اس سب میں اس کا مقصد اگرچہ بہت دلچسپ ہے، وہ ذاتی طور پر ہماری زندگیوں میں اپنی کہانی لکھنا چاہتا ہے، اور اپنے فضل اور اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں اپنے نشان سے گودنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اور انہیں اپنی شبیہ اور مشابہت میں ڈھالنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے۔ اس سب میں اس کا مقصد یہی ہے، لیکن وہ جو طریقے منتخب کرتا ہے وہ صرف حیرت انگیز ہیں اور آخر اول اور غیر متوقع ہیں۔ میں نے آپ کو لکھا ہے، اور ہم غیر متوقع امیدوار ہیں جن کا استعمال ناممکنات کے خدا کے ذریعے ناممکن کاموں کے لیے کیا جائے گا۔ میں چند کا ذکر کروں گا، میں تبلیغ نہیں کروں گا، اور کیونکہ آپ لوگ ان کہانیوں کو جانتے ہیں۔ جدون ایک بزدل کسان، اپنے والد کے قبیلے کا سب سے کمزور آدمی، جو 300 مردوں کی قیادت کرتا ہے جو اسپارٹن نہیں تھے، ایک لا تعداد میزبان اور فوج کے خلاف جنگ میں جو مٹی کے برتنوں کے طبقے کے اوزاروں سے لیس تھے، نیزے اور ہتھیار نہیں، سب سے حیرت انگیز فتح انجام دینے کے لیے جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ تعجب کی بات نہیں کہ وہ گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اور پھر موسیٰ، جب خدا نے اس کے عصا کو مسح کیا جو اس کے ہاتھ پہ تھا، جب اس نے اسے چھوڑ دیا تو خدا نے اسے مسح کیا، اور اس نے بائبل کی تاریخ میں سب سے بڑی فوجی فتح حاصل کی۔ ایک چھڑی سے پوری فوج کا صفایا کر دیا۔ میں اسے گروپ کے باہر باکس کو اڑا دینے کو کہتا ہوں۔ غیر متوقع ہے۔ سٹی گروپس میں سے کچھ سوالات تھے جو پچھلے ہفتے کے پیغام کے ٹریلر سے مکالمے کے لیے تھے۔ جب موسیٰ نے کہا کہ میں کمزور ہوں، خدا کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا چرواہے کا عصا۔ اس نے کہا اسے زمین پہ پھینک دو، مجھے لینے دو۔ اس نے اسے ایک معجزہ میں بدل دیا۔ اس نے اس عصا کو مسح کیا، اس نے بحر احمر کو کھولا، نشانیاں اور عجائبات دکھائے، اور پانی کو خون میں بدل دیا۔ اور جب خدا اس چیز کو مسح کرتا ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، جب اسے ہم خدمت کے لیے دیتے ہیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے جو ہم کر سکتے تھے۔ یہ مکالمے کی چیز ہے۔ کیا آپ نے جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے خدا کو دیا ہے؟ یا ابھی آپ کو اپنے راستے میں کیا نظر آتا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خدا یا تو آپ سے کروانا چاہتا ہے یا آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو دستیاب کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، اور آپ واقعی نہیں چاہتے؟ اور یہ بہت زیادہ غیر متوقع ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو خدا آپ کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ اگر آپ نہیں چاہتے، میرا مطلب ہے آپ راضی نہیں ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
کیا ہوگا اگر وہ کسی بھی طرح آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ گناہگار تھے اور آپ گناہوں میں مر چکے تھے، خدا کو نہیں جانتے تھے اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ آپ کے لیے مر گیا، اس نے آپ پر اپنی نظریں مرکوز کی اور کہا میں انہیں اپنے خاندان میں لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں صرف تم پر اپنی نگاہیں مرکوز کرنا چاہتا ہوں، تم مصیبت میں ہو، تم میرے ہونے جا رہے ہو، سب سے پہلے میں ابدیت کے کھاتے میں تمہارا بل ادا کرنے جا رہا ہوں جبکہ تم مجھے جانتے بھی نہیں ہو، پھر میں کچھ عمل شروع کرنے جا رہا ہوں تاکہ تم مجھے جانو اور مجھ سے ملو جہاں تم کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے، تم مجھے جاننا چاہو گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، شاید آپ نہیں کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے وہ دیا ہو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ سفر پر ہیں، لیکن شاید آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی چیز کے بدلے میں جا رہے ہیں، یا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے بائبل کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ خدا کے حیرت انگیز برتاؤ کو ظاہر کرتی ہے، جس طرح وہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر متوقع کہانی اور انتہائی غیر متوقع عمل ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا آپ پر اپنی چھاپ کیسے رکھتا ہے۔ ارے واہ شاعری، ٹھیک ہے، اسے ریکارڈ کریں۔ آئیے یونا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ جانتے ہوں گے کہ یونا کی کتاب 780 قبل از مسیح لکھی گئی تھی، یسوع کے زمینی خدمت میں آنے سے 800 سال قبل یونا کی کہانی وقوع پذیر ہوئی تھی۔ یونا کے نام کا مطلب فاختہ ہے۔ فاختہ، وہ ایک باز کی شخصیت کا مالک تھا اور وہ صرف اسوری خون چاہتا تھا، اور وہ خدا کی طرف سے پیشن گوئی کے تحفے سے مسح کیا گیا، لیکن خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس تحفے کو استعمال کرو۔ یونا پہلا باب 2 آیت کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ اس وقت کے کچھ مذہبی گروہ اتنے ظالم تھے، ان جیسا کوئی ظالم نہیں تھا۔ وہ متاثرین کو زیادہ کھا لیں گے اور ان کی زندگی داؤ پر لگا دیں گے جب تک وہ زندہ تھے، اور وہ خوفناک اذیتیں دیتے۔ ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ان سے بیان سے باہر نفرت نہیں کرتا تھا، اور یونا بھی ان سے نفرت کرتا تھا۔ شاید اس کا کوئی رشتہ دار تھا جسے ان کے ذریعے قتل یا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور پھر جب خدا نے اسے ایسا کرنے کو کہا تو خود کو زندہ کھانے کا خوف، اگر وہ وہاں گیا تو جو وہ ان کے بارے میں جانتا تھا اس کے مقابلے میں اپنی نفرت کے ساتھ تبلیغ کرتا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جو خدا اس سے چاہتا تھا۔ لیکن پھر یہ غیر متوقع ہے کہ خدا اسے استعمال کرے گا یا خدا چلا جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں یونا، جب خدا نے اسے کہا کہ میں مخالف سمت جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہم خدا کو نہیں کہتے، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، بس تم جاؤ، خدا نہیں، یہ بہت واضح ہے۔ ہم صرف اس کے برعکس کرنا شروع کرتے ہیں، ہم دوسری طرف جاتے ہیں۔ بالکل، تم نہیں ہو، اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں گونگا ہوں، خدا نہیں۔ میرا مطلب ہے کبھی نہ مت کہیں، آپ جانتے ہیں نہ مت کہیں، لیکن ہم جیتے ہیں اور ایک سمت میں جاتے ہیں جو کہتی ہے نہیں۔ اور اسی طرح یونا کہتا ہے میں نینوا کے مخالف سمت جا رہا ہوں۔ وہ دوسری سمت میں 500 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ نینوا مخالف سمت میں ہے اور وہ اپنا نیچے کا سفر شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے بحری جہاز میں نیچے ترسیس چلا جاتا ہے اور وہ جلد ہی سمندر کی تہ میں جانے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب خدا نے یونا کے رویے اور اس کے بڑی ناؤ کو دیکھا تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ساؤنڈ بورڈ پر ایک بہت بڑا سرخ بٹن ہے؟ اسے بدبودار بٹن کہتے ہیں۔ اس نے بدبودار بٹن دبایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی برا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے؟ معذرت، یا آپ اس بدبودار بٹن کو پکار سکتے ہیں، لیکن اذیت ناک بٹن۔ اس نے وہ بٹن دبایا اور یونا کی زندگی کھلنے لگی۔ ایک بہت بڑا طوفان ہے۔ طوفان خدا کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا، اور خدا کا ایک ساتھی تھا، اور ایک بڑا گروہ کشتی کے نیچے تیراکی کرتا تھا۔ اور آخرکار یونا کو احساس ہوا ہم سب مردہ ہیں جب تک کہ مجھے سمندر پر قربان نہ کر دیں، اور انہوں نے اسے جہاز پر چڑھایا اور خدا سے معافی مانگی۔ بڑی مچھلی یونا کو نگل گئی اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رہا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سمندری گھاس اور بکھرے ہوئے بگلے اور بام مچھلی اور پیٹ میں موجود یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے کپڑوں کا رنگ بدل جائے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا تھا؟ لیکن پرانے باز نبی بھی فاختہ کی طرح کام کرنے لگتے ہیں۔ غم کے وقت فاختہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ماتم کرتے ہیں۔ فاختہ پاگل نہیں ہوتے، فاختہ بس روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور یونا اپنے نام کے ساتھ رابطہ کرتا ہے
اور وہ اپنے رویے کے لیے توبہ کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں خدا نے اس کی توبہ کو دیکھا اور اس نے مچھلی سے بات کی۔ مجھے پیار ہے کہ خدا کیسے اس کے پاس یہ چل رہا ہے۔ وہ آپ سے بات کر سکتا ہے، وہ آپ سے بات کر سکتا ہے۔ اس نے ایک گروپ سے بات کی۔ وہ کہتا ہے اسے اگل دو، میں صرف مچھلی دیکھوں گا، مجھے یہ کرنے میں خوشی ہوگی، مجھے 3 دن سے بدہضمی ہے۔ بوم! اب یونا آتا ہے، سمندری گھاس اور گندگی سے بھرا ہوا، اپنے آپ کو صاف کرتا ہوا۔ کیا آپ کو کبھی یہ صورتحال پیش آئی جہاں آپ کو صرف اپنے آپ کو صاف کرنا پڑا؟ جیسے آپ کو کسی صورتحال سے باہر نکلتے ہی کیا آئی ہو، میں یہاں پر بہت گندا ہو رہا ہوں۔ تو بہرحال یونا نے اپنے آپ کو صاف کیا، اس کا دل بدل گیا اور وہ چلا گیا۔ میں وہ کرنے جا رہا ہوں جو خدا مجھ سے کروانا چاہتا ہے، اور وہ نیچے جاتا ہے، لیکن میں نے 3 دن جہنم میں گزارے ہیں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہر طرف اپنے بڑے بڑے پوسٹر لگائے، توبہ کرو یا جل جاؤ، اور نینوا کی گلیوں میں چہل قدمی کرتا، اور 40 دنوں میں خدا اس شہر کو تباہ کر دے گا۔ میں جا رہا ہوں، خدا مجھے امید ہے کہ وہ مجھے قتل نہیں کریں گے، اور 40 دنوں میں ایک حیرت انگیز بات ہوتی ہے، بجائے اس کی کہ وہ غضبناک ہو کر اسے اذیت دے کر مار ڈالتے، وہ سب توبہ کر لیتے ہیں۔ بادشاہ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ خدا ہم سب کو مار ڈالے گا، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور سب جگہ توبہ کرنے والے روزے رکھتے ہیں اتنی شدت کے ساتھ کہ جانوروں کو بھی بھوکا مارتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جانوروں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں، اور پھر وہ ٹاٹ اور راکھ لے کر جانوروں پر ڈال دیتے ہیں۔ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پہ بھروسہ کریں، اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جانور ہر چیز کا روزہ اور خدا، یونا 3 باب 10 آیت۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے اس پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ توبہ کے ذریعے فضل کی فراہمی۔ یونا نے اس دوران جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے پہاڑ کے کنارے پر ڈیرے ڈالے۔ کیا خدا نہیں کرے گا؟ اور خدا دیکھتا ہے کہ وہ گرمی میں کھانا پکا رہا ہے، لہٰذا وہ تیزی سے بڑھتا ہوا ایک دن ایک لوکی کا پودا لگاتا ہے جس میں پناہ اور سایہ ہوتا ہے، اور وہ اس کے نیچے بیٹھتا ہے، اور یونا خوش ہوتا ہے۔ وہ خوش ہے کیونکہ اسے کچھ سایہ مل گیا ہے۔ جب وہ آگ کے نازل ہونے کا انتظار کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ خوش ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آرام دہ ہوں، باقی سب جہنم میں جا سکتے ہیں، میں آرام دہ ہوں، آپ کو معلوم ہے۔ اور پھر خدا کہتا ہے یونا کیا تم جانتے ہو کہ وہ بہت پشیمان ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی روزے سے ہیں، میں ان سب کو جانے دوں گا۔ یونا نے پرانی باز والی شخصیت کی طرف رجوع کیا، یونا 4 باب 1 آیت میں، لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا۔ اس نے خدا سے دعا کی، کیا میں نے یہی نہ کہا تھا اے خدا؟ ہمیں پتہ اب چلا کہ اس آدمی کے اندر کیا پک رہا ہے۔ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا، میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اس آدمی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے وہ سب چیزیں پسند ہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب خدا اس آدمی کو کچھ دوائی یا کسی چیز کی ضرورت ہے، جو وہ کہتا ہے میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ کیا ڈرامہ کوئین ہے، اچھا غم ہے۔ تب خداوند نے فرمایا کیا تو ایسا ناراض ہے؟ یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خداوند خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پہ سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی۔ اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی۔ یہ شیطان نے نہیں کیا، یہ خدا نے کیا۔ یہ ایک اذیت تھی، اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بےتاب ہو گیا۔ ایک بار پھر وہ مرنا چاہتا تھا اور موت کا آرزومند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ پھر یہ آدمی کون ہے؟ اور خدا نے یونا سے فرمایا کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اور یہ سب کچھ دیکھ کر یہ شخص جس نے یہ کتاب لکھی ہے تو وہ ضرور ہنس رہا ہوگا۔ اس نے کہا میں بہت ناراض ہوں، کاش میں مر جاتا۔
تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی؟ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں؟ اور مجھے یہ بیان اور بے شمار مویشی بہت پسند ہیں۔ اس نے جانوروں کو روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی پرواہ کی۔ وہ جانوروں کا بھی ذکر کرتا ہے، مجھے یہ حیرت انگیز لگتا ہے۔ اگلی بار میں اپنی کمان ایک ہرن پر کھینچتا ہوں، میں جاتا ہوں، کیا مجھے جانا چاہیے؟ لیکن نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ مجھے چھوتا ہے کہ خدا وہ قریبی ہے کہ جو کچھ اس طرح کی کوئی چیز لائے گا۔ میں خدا سے پیار کرتا ہوں اور مجھے اس کے طریقے پسند ہیں کہ وہ رحیم و کریم خدا ہے اور وہ قہر میں دھیما ہے، اور وہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور میں اس کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات ہے کہ ہمیں کبھی نہیں پتہ چلا کہ یونا کے ساتھ کیا ہوا۔ کتاب وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس نے اپنا سبق سیکھا؟ یہ پوری کہانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا لگتا ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ یونا کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ یہ یونا کے بارے میں نہیں ہے اور نہ کبھی تھی۔ یہ سب خدا کے بارے میں ہے، یہ سب اس کے بارے میں ہے کہ وہ کون ہے، یہ سب اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیسا ہے، یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں اس کی کہانی لکھنے کے عمل کے بارے میں ہے، اور ہمیں ہماری کمزوریوں، ہماری ناپسندیدگی اور ہمارے اتار چڑھاؤ کے موسموں میں بھی اس کے خدائی مقاصد کی تکمیل کے لیے، اس کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ سب اس کے بارے میں ہے، اور وہ ہم میں اور یونا میں اپنی کہانی لکھتا ہے۔ وہ خدا کا ناپسندیدہ غیر متوقع خفیہ ایجنٹ بن گیا جس نے اپنے پاؤں گھسیٹے اور اس کی جماعت کو حقیر سمجھا۔ وہ پورے شہر کو برباد کرنا چاہتا تھا، اور کہانی بہت مذاق خیز ہے۔ کسی نے ابھی زور سے کہکا لگایا ہے، یہ خدا کی حصے مزاح ہے، اور یونا کہانی کی پنچ لائن ہے، اور اس کے بارے میں یہ مذاق ہے کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور مجھے یونا پہ بھروسہ ہے، اگر اس نے یہ کتاب لکھی ہے، کوئی بھی یقین سے نہیں جانتا کہ آخرکار اس نے اپنا سبق سیکھا۔ میں نے سٹی گروپ کے مکالمے اور سوالات لکھے ہیں جس پر غور کرنے کے لیے ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں، اور جس غیر متوقع شخص کو اس نے منتخب کیا، جس غیر امکانی عمل سے وہ گزرا، اور اس کے غیر متوقع نتیجے میں خدا نے جو راستہ اختیار کیا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کیا آپ اپنی زندگی میں لکھی جانے والی خدا کی کہانی کے کسی پہلو کو پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم سب پر اپنی چھاپ لگا رہا ہے، وہ ہم سب پر صلیب کی چھاپ لگا رہا ہے۔ کیا آپ اپنی کہانی میں کسی ایسی چیز کو پہچان سکتے ہیں جس کے اچھے ہونے کا امکان نہیں ہے؟ یہ واقعی بہت بری بات ہے۔ یہ ممکن ہے کہ خدا آپ کی زندگی اور حالات میں کام کر رہا ہو اور آپ کو یسوع جیسا بنا سکے۔ یونا کی زندگی میں ہم خدا کی کہانی دیکھتے ہیں، ہم صلیب کا نشان دیکھتے ہیں، خدا کی چھاپ۔ یسوع 800 سال بعد، 8 صدیاں بعد یونا نبی کی کہانی سے مراد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور یسوع نے یہ کہا، متی 12 باب اور اس کی 40 آیت، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے
اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہماری بنیادی آیت وہی ہے جو ہمیں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔